بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد طلبہ عزیز، معزز حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، بھئی آواز کم کرو اس کی۔ آج بہت دن کے بعد اتنی بڑی بیماریاں دنیا میں آئیں، مہاکال، بہت سے لوگ ہم سے بچھڑ کر چلے گئے۔ ایک عرصے کے بعد آج حیلہ کندی میں، براق ویلی میں، شاہ آباد میں آئے، جمع ہوئے، بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے آنے کو قبول کر لے۔ میرے دوستو، آسام کے سلسلے میں، مدرسوں کے مسئلے میں ہم دیوبند میں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، یہاں آ کر بھی تفصیلات معلوم ہوئیں۔ میرا اپنا سوچنا اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے جس راستے پر مدرسوں کو چلایا تھا، ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے، وہ ہم سے چھوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج مدرسوں پر سب سے زیادہ مصیبت اور سب سے زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ملک میں اس سے پہلے نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا، بہت ہوا، لیکن اللہ نے کرم کیا، جو ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ جس راستے پر چل رہے تھے اور جس راستے پر چل کر انہوں نے اپنا جیون بتایا، اس راستے کو اگر ہم پکڑیں گے تو آج بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ میرے دوستو، بات میری سمجھ میں آتی ہے؟ میں یہیں آسام سے جا رہا تھا دلی، راجدھانی میں۔ صبح کو راجدھانی چلتی ہے، شام کو پٹنہ پہنچتی ہے۔ پٹنے میں بہت پولیس، اسٹیشن پر، پلیٹ فارم پر پولیس ہی پولیس۔ ہم نے سمجھا کہ کوئی آدمی ہوگا، بڑا افسر جا رہا ہوگا۔ اتفاق ایسا کہ جس ڈبے میں، جس کوپے میں میں تھا، اسی کوپے میں دو برتھوں کا کوپا تھا، ایک برتھ میری تھی، ایک برتھ اس افسر کی تھی۔ رات میں وہ افسر میرے پاس آئے اور مجھ سے یہ کہا کہ اور لوگ بھی ہیں، لوگ آئک جو ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ بھی ہیں، میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، آپ دروازہ مت بند کیجیے گا، میں رات میں آ کے سو جاؤں گا۔ میں کہا بہت اچھی بات ہے۔ میں سو گیا۔ رات میں وہ کس وقت آ کے سوئے مجھے معلوم نہیں۔ صبح کو کانپور پہنچ جاتی ہے ٹرین۔ کانپور کے بعد ناشتہ آیا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ان کی میز لگی ہوئی تھی، اس پر ناشتہ تھا، ادھر میری میز لگی ہوئی تھی، مجھ پر ناشتہ تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ کہنے لگے کہ میں بہار گورنمنٹ کا CID کا DG ہوں، ڈائریکٹر جنرل، یعنی CID کا جو پورا محکمہ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا افسر۔
तुम कौन हो? मैंने उनको बतलाया कि मेरे वालिद हिंदुस्तान की आज़ादी के इतने बड़े मुजाहिद थे, 14 साल जेल में रहे, माल्टा में रहे, सहारनपुर में रहे, इलाहाबाद में रहे, मुरादाबाद में रहे, अहमदाबाद में रहे, साबरमती जेल में। तो उसके बाद वो जो अफसर थे वो ऐसे होकर बैठ गए, टेक लगाए बैठे थे, ऐसे बैठ गए। मुझसे कहने लगे कि एक बात ये बतलाइए, वो रहने वाले हैं बारासात। बालासात एक जगह है, बालासात का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है मौलवी शहाबुद्दीन? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ मौलाना अब्दुल हन्नान साहब थे, अब्बाजी के शागिर्द थे, दारुल देवबंद के पढ़े हुए थे, गुजरात में पढ़ाते थे। तो मौलाना अब्दुल हन्नान ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बालासात में एक मदरसा बनाया। गुजरात में रहते थे, शागिर्द उनके बड़े बड़े थे, पूरी दुनिया में गुजरात में मालदार लोग थे, सब ने पैसा दिया, बड़ा मदरसा बन गया। मुझसे वो जो CID के DG थे मुझसे पूछने लगे, इतना बड़ा बड़ा मदरसा, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, इतने बड़े बड़े गेट, मदरसे कहाँ से बना लेते हैं? मैंने उनसे पूछा कि आप CID के डायरेक्टर हैं? कहने लगे जी। मैंने कहा जहाँ भी गड़बड़ होती है वहाँ आपको फ़ौरन मालूम होता है कहाँ फसाद हुआ, कहाँ झगड़ा हुआ, कहाँ चोरी हुई, कहाँ डकैती हुई, कहाँ बस को तोड़ा, कहाँ लूटा, कहाँ मकान को जलाया। कहने लगे हाँ। मैंने कहा मुझे ये बतलाइए कि आज तक किसी बैंक को लूटने वालों में किसी मदरसे का छात्रों मिला? किसी मदरसे का स्टूडेंट्स मिला आपको? कहने लगे नहीं। मैंने कहा कि जो जूते पर पॉलिश कर रहा है, जो रेढ़ा चला रहा है, जो रक्षा चला रहा है, जो प्लेटफार्म पर बैठकर पॉलिश कर रहा है और जब मौका होता है जेब काटता है, उसमें आपको किसी मदरसे का पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स मिला? कहने लगे नहीं। मैंने कहा कोई जुलूस निकाला हो, उस जुलूस में गवर्नमेंट की बसों पर पत्थर मारा हो, गवर्नमेंट की बसों को जलाया हो, गवर्नमेंट की बसों को बर्बाद किया हो, कोई जुलूस आपने देखा कि मदरसे के स्टूडेंट्स ने निकाला हो और उन्होंने बसों को जलाया हो, बर्बाद किया हो? कहने लगा नहीं। मैंने कहा कि BA, MA, B.Ed ये लड़के पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनको मुलाजिमत नहीं मिलती, सड़क के किनारे साग बेचते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं। किसी मदरसे का शेखुल हदीस, किसी मदरसे का कुरान करीम पढ़ा हुआ, किसी मदरसे का स्टूडेंट्स आपको पूरे बिहार में आज तक किसी सड़क के किनारे ये सब चीज़ें बेचता हुआ मिला? कहने लगा नहीं। मैंने कहा आपने ये तो देख लिया कि मौलाना अब्दुल हन्नान ने बालासात में एक मदरसा बनाया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो आपके उन बच्चों को जिनको बर्बादी मिले, बाहर चोरी करें, डकैती करें, उनको अपने मदरसों में बुलाकर उनकी कैसी तरबियत कर रहे हैं कि आज तक एक चोर आपको नहीं पकड़ा गया किसी मदरसे का तालिब इल्म, आज तक कोई एक डकैती मारने वाला नहीं पकड़ा गया किसी मदरसे का तालिब इल्म। तो मुझसे वो DG कहने लगे कि आज तक मैंने कभी इस एंगल से नहीं सोचा था, कभी इस एंगल से नहीं देखा था। समझ रहे हैं? अल्लाह का ये करम है कि ये मदरसे उन बच्चों को, अगर ये कॉलेज में जाएंगे, अगर ये स्कूल में जाएंगे, अगर कहीं पढ़ने नहीं जाएंगे, अगर हर वक्त खैनी खाएंगे, सिगरेट पिएंगे और सिगरेट के साथ साथ आजकल जो तरह तरह के नशे हैं वो करेंगे, तो फिर ये कैसी बर्बादी करेंगे, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कितने बड़ी तादाद में हम नौजवानों को सीधे रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मुल्क में जगह जगह, गांव-गांव
اگر گاؤں گاؤں مدرسے نہیں رہیں گے تو اس گاؤں کے بچے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آپ مجھے بتلائیے، اگر چھوٹے چھوٹے قصبوں میں مدرسے نہیں ہوں گے تو وہاں کے بچے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو یہ ہمارا کام ہے، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ ہم اس راستے کو پکڑے ہوئے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر ہمیں بتلایا، یا ہم اس راستے کو پکڑے ہوئے ہیں جو ہمارا دشمن شیطان ہمیں بتلاتا ہے؟ مجھے افسوس ہوا اس کا کہ مدرسے کا جلسہ ہے، اتنی بڑی تعداد میں لگے ہوئے ہیں موبائل، اور فوٹو آ رہا ہے، ٹیپ ہو رہا ہے۔ بغیر فوٹو کے بھی یہ ٹیپ ہو سکتا ہے۔ کیا فوٹو کی اجازت ہے؟ کیا برکت ہوگی؟ کیا خیر ہوگی؟ یہ جمعیت علماء کا جلسہ نہیں ہے جس کو ضرورت ہے عام کرنے کی، یہ ایک مدرسے کا جلسہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اللہ نے ہمیں حکم دیا اور کس طرح سے ہمیں زندگی اپنی بتانی چاہیے، اس کو بتلانے کا مدرسہ ہے، فوٹو کھینچنے کا نہیں ہے۔ میرے دوستو، موبائل چلاؤ، فوٹو مت کھینچو۔ زبان تقریر کو ٹیپ کرو، تقریر لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر شروع ہی میں خیر نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی، تو آئندہ چل کر کیسے کام ہوگا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے، ہم نے اصل میں اس راستے کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج اتنی بڑی تباہی، بربادی، ہر شخص کی نظر ہمارے اوپر، ہمارے مدرسوں پر، ہمارے نوجوانوں پر، ہماری مسجدوں پر، ہماری داڑھی پر، ہماری ٹوپی پر، ہماری پگڑی پر، ہمارے کرتے پر، ہمارے پاجامے پر۔ کہتے ہیں چھوٹے بھائی کا پاجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا۔ کیوں ہے یہ؟ ہم نے اس راستے کو چھوڑا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیون میں بتا کر ہم کو بتلایا، اور 1,00,000 سے زیادہ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ بتاؤ عمل کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کو بتاؤ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ بات میری سمجھ میں آتی ہے؟ بولو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ سمجھتے ہو؟ وہ چن، اب میں تو جانتا نہیں آپ کی زبان، مجھے بتاؤ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے بھئی باتیں مت کرو، اگر جانا ہے تو آپ جاؤ۔ آپ کو جانا ہے آپ جائیے، جلسے کو خراب مت کیجیے۔ تو پھر بیٹھ جائیے، اور جانا ہے تو جائیے۔ ہاں جاؤ جاؤ جاؤ، چلو۔ میرے دوستو، اللہ کہتا ہے قرآن میں، قل، اے پیغمبر آپ علی اعلان کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ ہر مسلمان کیا کہتا ہے؟ میرا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں کس کا غلام ہوں؟ اللہ کا۔ مجھ کو کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ مجھ کو جنت کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ مجھ کو دوزخ سے کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن میں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو۔ دعوے کو کیا کہتے ہیں؟ دعوی۔ اگر تم اس کی دعوی کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو کیا کرنا ہوگا تمہیں؟ فاتبعونی، فاتبعونی، کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو پکڑنا ہوگا۔ نقش قدم سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ نقش قدم کو کیا کہتے ہیں آسامی میں؟ نقش قدم، جہاں پاؤں پڑا وہیں،
جو کام کیا وہی کام، جس طرح سے زندگی گزاری اسی طرح سے زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر کھانا کیسے کھاتے تھے؟ بہت چھوٹی بات ہے۔ کیا آپ دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے ایسے بیٹھ کر؟ اپنے پورے جیون میں کبھی بھی آقا نے ایسے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ ہم کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ ہم کیسے کھانا کھاتے ہیں سوچو۔ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا ہاتھ گندا نہیں ہونے دیا کھانے میں۔ چاول کھانا ہے، یہ نہیں کبھی گندا ہوا۔ فَاتَّبِعُونِي، ایک ایک چیز میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دل دکھایا؟ بتاؤ، کسی کو تکلیف پہنچائی؟ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جیون میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا؟ جوانی میں، بچپنے میں، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، کوئی ایک بڑے سے بڑا دشمن یہ بتلا سکتا ہے کہ آقا نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، پھر فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، پھر فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آقا کے پاس، صحابہ کے پاس آ کے فرماتے ہیں، صحابہ پریشان ہو گئے کہ جو ایمان لے آیا، جس نے اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، وہ مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ لوگ پوچھتے ہیں قیلا ومن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ کون ایسا بد نصیب ہے، کون ایسا خراب نصیب والا ہے، کون ایسا برباد ہے جس کے بارے میں آپ 3 مرتبہ قسم کھا کے فرماتے ہیں، قسم کھا کے فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ اللہ کا ماننے والا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں من لا یأمن جارہ بوائقہ، فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جس کا پڑوس میں رہنے والا، پڑوسی کو کیا کہتے ہیں؟ پرتیویشی، جس کا پرتیویشی اس سے پریشان رہے، جس کا پرتیویشی کو وہ تکلیف پہنچائے، جس کے پرتیویشی کو وہ اطمینان نہ پہنچائے، جس کے پرتیویشی کے ساتھ وہ کھڑا نہ ہو، جس کے پرتیویشی کے ساتھ صبح شام دن بھر اس سے پیار نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک دن فرمایا، بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنہ، یہ نہیں فرمایا کہ جو روزہ نہیں رکھے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو داڑھی نہیں کٹائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو حج کو نہیں جائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نہیں فرمایا، فرمایا جس کا پرتیویشی اس سے سکون اور اطمینان سے نہ رہے اور پرتیویشی کو گالی دے، پرتیویشی کو پریشان کرے، پرتیویشی کو تکلیف پہنچائے، پرتیویشی کے کام نہ آئے، پرتیویشی کے ساتھ کھڑا نہ ہو، پرتیویشی کی مدد نہ کرے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے دوستو، کیا مسلمانوں نے اس چیز کو پکڑ رکھا ہے؟ کیا مدرسوں میں یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے؟ کیا مدرسوں میں طلبہ کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ بتائیے مجھ کو۔ مولانا منیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے مدارس کے ذمہ داران بھی ہیں، ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے۔
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا رہے ہیں۔ گورنر کا مطلب یہ بادشاہ، جیسے آج چیف منسٹر ہوتا ہے ایسے گورنر ہوتا تھا۔ گورنر بنا رہے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو، آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں سڑک پہ، میری بات سمجھ رہے ہو؟ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو معاذ، جب تم اب واپس آؤ گے تو شاید میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ آقا آپ تشریف لے جائیں گے اس دنیا سے۔ فرماتے ہیں دیکھو یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ جس وقت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اب اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، جیسے آج کل ہیلی کاپٹر ہے، جیسے آج کل کار ہے، اس زمانے میں گھوڑا تھا۔ آقا خود کھڑے ہوئے نیچے، صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، سب کے سب موجود ہیں، سب کے سامنے آپ تقریر فرما رہے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں چلو اب گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور روانہ ہو جاؤ۔ جب انہوں نے گھوڑے کے رکاب میں ایک پاؤں رکھا، ایک پاؤں رکھیں گے جیسے سائیکل پہ بیٹھتے ہیں، ایک پاؤں رکھ کے ایسے دوسرا پاؤں رکھتے ہیں نا، تو گھوڑے پہ بھی ایسے دوسرا پاؤں رکھتے ہیں۔ جب دوسرا پاؤں اٹھانے لگے تو فرمایا رکو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آقا فرماتے ہیں رکو، ایک دم رک جاتے ہیں، سارے صحابہ دیکھنے لگتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی فرمایا دیکھو نمازیں پڑھنا، نفلیں پڑھنا، آدھی رات میں اٹھنا، اوابین پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا احسن خلقک یا معاذ، بہترین اخلاق تمہارا ہونا چاہیے، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، تم بادشاہ بن کے جا رہے ہو یمن کے، تمہارا اخلاق جتنے یمن کے رہنے والے ہیں ان سب سے اعلیٰ اور اچھا اور اونچا ہونا چاہیے۔ احسن خلقک یا معاذ، تمام لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نہیں فرمایا، نمازیوں کے ساتھ نہیں فرمایا، حاجیوں کے ساتھ نہیں فرمایا، داڑھی والوں کے ساتھ نہیں فرمایا، جو عمرے کو جاتے ہیں ان کے لیے نہیں فرمایا، جو چلے میں جاتے ہیں نہیں، تمام خلقک للناس، ہر انسان کے ساتھ تمہارا اخلاق سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر ایسا اخلاق پیش کرو کہ پورے یمن میں ایسا کسی کا اخلاق نہ ہو۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ساؤتھ انڈیا میں اکیلے آئے، اکیلے ایک آدمی نہیں تھا۔ کیسا اخلاق تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلایا تھا، اس کو اپنے جیون میں مضبوطی سے پکڑا۔ ہر آدمی ان کے پاس، ہر آدمی ان کے پاس، ہر آدمی ان کے پاس۔ آج کیا ہم مدرسے میں یہی سکھلاتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، یہی سکھلاتے ہیں؟ اپنے گھر میں یہی سکھلاتے ہیں؟ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں۔ مسلمان جھوٹا، مسلمان گالی دینے والا، مسلمان سب سے زیادہ بچے گڑبڑ کرنے والے، مسلمان سب سے زیادہ گندے محلے، مسلمان سب سے زیادہ گندے گھر، مسلمان قریب سے گزر جائے بدبو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں تشریف لے جاتے تھے، صحابہ کو پتہ نہیں کہ آقا تشریف لے گئے ہیں کہ نہیں، کھڑے ہو کر سانس لیتے تھے زور سے۔ اگر پوری گلی میں، اگر پوری سڑک پر خوشبو آ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آقا تشریف لے گئے، اگر خوشبو نہیں آ رہی ہے تو ابھی نہیں تشریف لے گئے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، بہت اہم چیزیں. آپ اس پر عمل کیجئے، دیکھیے دنیا آپ کے پیچھے کیسے پھرے گی. وہ کیا ہے وہ حدیث شریف، وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب اقرب ہیں، اقرب یوم القیامت میں نے ذرا دینا موبائل میں رکھا ہوں، میرا موبائل ہے بند کرو یار، تم نے کیا لگا رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع فرمایا، اور صحابہ کو جمع کر کے ہر مسلمان کی خواہش ہے، ہر ایمان والے کی خواہش ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مل جائے. ہے خواہش کہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. ہر ایک سے کی خواہش ہے. اگر دست مبارک سے پانی مل گیا حوض کوثر کا تو اب کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی، اور اس پانی کے نتیجے میں جو دوزخ ہے وہ ایسا نظر آئے گا جیسے کہ پھول اور باغ. آقا فرماتے ہیں اقربکم الی یوم القیامہ. قریب نہیں فرما رہے ہیں، نہیں یہ ہو گیا نا، آپ کیا اسے دیکھ رہے ہو. اقربکم، سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن، سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتاؤ، محبوب ہیں. اللہ کو سب سے زیادہ محبت اگر ہے کسی سے تو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رقب ہے حبیب اللہ، اللہ کے محبوب. اگر ہمارا کوئی محبوب ہے تو اس کی ہر چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، اس کا کپڑا اچھا لگتا ہے. آپ دیکھیے آج کل شاہ رخ خان کا جلوہ ہے. شاہ رخ خان جیسا چشمہ لگائیں گے ہر آدمی ایسا چشمہ لگائے گا. شاہ رخ خان جیسا بال بنائیں گے ہر آدمی ایسے بال بنائے گا. شاہ رخ خان جیسے گائیں گے ہر آدمی ایسے گائے گا. بازار میں گاتا جا رہا ہے، اسے اس سے مطلب نہیں ہے کہ لوگ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں یا برا سمجھ رہے ہیں. ایک بڑے وزیر مجھ سے ملے ایک جگہ، تو بڑا خوبصورت چشمہ لگائے ہوئے تھے، تو مجھ کو بہت اچھا لگا. میں نے سوچا بھائی میں بھی اسے خرید لوں. تو میں نے ایک دوسرے آدمی سے ان سے پوچھوایا کہ بھائی وہ چشمہ جو آپ لگائے ہوئے تھے کہاں سے خریدا؟ تو مجھ سے انہوں نے کہلایا کہ وہ امیتابھ بچن نے وہ چشمہ لگایا تھا، اس وجہ سے میں نے وہ چشمہ لگا لیا. مطلب کیا ہے؟ جس سے محبت ہے اس کی ایک ایک چیز اچھی لگتی ہے یہ بات کہ نہیں؟ تو اللہ کو محبت ہے سب سے زیادہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ نے ہم کو ان کی امت میں پیدا کر دیا. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اگر ہم وہ کام کریں گے جو آقا نے کیا ہے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا خوش، یا نہیں خوش ہوگا؟ بتاؤ. مفسرین محدثین یہ کہتے ہیں کہ حبیب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا اسٹیج ہوگا، اللہ کا عرش ہوگا، اللہ کی کرسی ہوگی، اور اس کرسی کے بائیں طرف 1,00,000 سے زیادہ جو نبی آئے ہیں وہ سب کے سب بائیں طرف ہوں گے. بائیں طرف سمجھتے ہو؟
بائیں طرف ہوں گے سب کے سب، اور ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اللہ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گے، اکیلے سیدھے ہاتھ پہ ہوں گے۔ ساری دنیا دیکھے گی، ہم اور آپ بھی سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گے، کیونکہ ہم ان کے امتی ہیں، اور باقی تمام نبیوں کے امتی بائیں طرف ہوں گے۔ ہر آدمی ہاتھ ملے گا کہ اللہ ہمیں بھی پیدا کر دیتا ان کی امت میں، ہم بھی آج سیدھے ہاتھ کی طرف ہوتے۔ میرے دوستو، اس وقت آقا فرماتے ہیں اقربکم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اقرب، قریب نہیں اقرب، بہت زیادہ ملا ملا کون ہوگا؟ دیکھو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہر وقت نفلیں پڑھتا ہوگا، آقا نے یہ نہیں فرمایا جو ہر رمضان میں عمرہ کرتا ہوگا، آقا نے یہ نہیں فرمایا جو ہر حج میں حج کو جاتا ہوگا۔ فرمایا سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن میرے وہ ہوگا احسنکم اخلاقا۔ اخلاق سمجھتے ہو؟ اخلاق کو کیا کہتے ہیں؟ چریترو۔ احسنکم اخلاق، احسن کے کیا معنی ہوں گے؟ بہترین، بھالو چریترو جس کا ہوگا، بھالو چریترو جس کا ہوگا وہ قیامت کے دن ایسے میرے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ کس دن؟ جس دن صرف آقا اکیلے ہوں گے دائیں طرف، باقی سب بائیں طرف ہوں گے۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارا چریترو ہماری ماں کے ساتھ، بتاؤ سوچ کر، ہمارا چریترو ہمارے باپ کے ساتھ، چریترو کہتے ہیں نا اخلاق کو، ہمارا چریترو ہماری بیوی کے ساتھ۔ اگر ہم شیخ الحدیث ہیں، اگر ہم بہت بڑے بزنس مین ہیں، اگر اللہ نے ہمیں بہت زیادہ طاقت دی ہے، اگر ہم ایم ایل اے بن گئے ہیں، اگر ہمیں کوئی عہدہ مل گیا ہے، اگر ہم بہت بڑے حاجی ہو گئے ہیں، اگر ہم بہت عمرے میں جاتے ہیں، اگر ہم بہت اس میں جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسے، تبلیغ میں جاتے ہیں، چلوں میں جاتے ہیں، سب سے خراب معاملہ ہمارا ہماری بیوی کے ساتھ ہے، ہماری ماں کے ساتھ ہے، ہمارے باپ کے ساتھ ہے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، ہمارے محلے کے غریبوں کے ساتھ ہے، غریب رشتہ داروں کے ساتھ خراب معاملہ۔ بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ سچ بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ واتقوا اللہ، وہ کیا ہے آیت مولانا شہاب الدین؟ واتقوا اللہ، وہ قرآن، وہ اللہ کا واسطہ دے کر تم نے رکھا ہے نہیں، واتقوا اللہ تساءلون بہ، ڈرو ڈرو ڈرو، قرآن میں اللہ کہتا ہے تم نے مجھ کو درمیان میں رکھ کر اپنی بیوی کو لے کر آئے ہو۔ میرے دوستو، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ اگر زبردستی کسی لڑکی کو اٹھا کے لے آئیں تو ان کا ہاتھ پاؤں صحیح رہے گا؟ اور اگر جا کر اللہ کو درمیان میں ڈال کے، ابھی ایک نکاح ہوگا، اللہ کو درمیان میں ڈال کے نکاح ہوگا، اس کے بعد جب وہ جائے گا اپنی بیوی کے گھر، باپ بھی عزت کرے گا، بیٹا بھی عزت کرے گا، بہن بھی عزت کرے گی، ماں بھی عزت کرے گی، محلے والے بھی عزت کریں گے، بستی والے بھی عزت کریں گے۔ اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، ڈرو ڈرو، بھائے کرو، مجھ کو درمیان میں ڈال کے تم لے کر آئے ہو اپنی بیوی کو۔ آج ہی جو طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں، مدرسے ان کی نظر میں کیوں؟ ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے جس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بتائی اور ہمیں بتلایا اور ہم نے عمل کیا۔ آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، میں دنیا میں سب سے زیادہ
اپنے گھر والوں سے بہترین معاملہ کرتا ہوں، تم میں وہ آدمی سب سے اچھا ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین معاملہ کرے گا۔ میری بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آتی ہے؟ بچین کہیں گے، بچے کہیں گے، بچین عمل کربن میرے دوستو، مجھے بتلا دو، بڑے سے بڑا دشمن دنیا میں، بڑے سے بڑا عیسائی، بڑے سے بڑا مشرک دنیا میں کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کو کیا کہتے ہیں؟ شیشب کال میں جھوٹ بولا؟ بتاؤ، جھوٹ کو کیا کہتے ہیں؟ متھا۔ جوانی میں متھا بولا؟ بزنس کرتے تھے آقا، انٹرنیشنل بزنس، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سب سے بڑی مالدار تھی، سب سے بڑی بزنس مین تھی۔ ان کے چیف جی ایم بن کر بزنس کیا، شام گئے، باہر گئے، سامان بیچا، سامان لے کر آئے، کبھی بھی آپ نے جھوٹ بولا؟ متھا کو تھا بولا؟ اور آج ہم بتاؤ، اتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک آدمی بتلا دے کہ اس نے صرف 1000 مرتبہ جھوٹ بولا ہے۔ 100 مرتبہ نہیں کہتا ہوں، 1000 مرتبہ جھوٹ بولا ہے، اس سے زیادہ نہیں بولا۔ بتاؤ، کامیابی ملے گی جھوٹ بول کر؟ متھا کوتھا بول کر کامیابی ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو دیکھو دیکھو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ فرماتے ہیں کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں نہیں آ سکتے۔ اگر مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ ہے تو مسلمان نہیں۔ سوچئے آپ، کتنی بڑی بات آقا فرما رہے ہیں، حدیث شریف میں فرماتے ہیں، ان الکذب فجور۔ فجور کہتے ہیں کیا بتلایا تھا؟ چشمے کو کیا کہتے ہیں؟ جھرنا۔ فجور ایک جھرنا نہیں، جمع کا صیغہ استعمال فرما، ان الکذب فجور، جھرنا۔ جھوٹ جو ہے وہ جھرنے کا، گناہوں کا جھرنا ہے۔ جھرنے سے پانی رکتا ہے؟ جھرنے سے پانی روک سکتا؟ 24 گھنٹے 12 مہینے پانی نکلتا رہتا ہے۔ ایک جھرنا، 2 جھرنے، 3 جھرنا، 4 جھرنا، 5 جھرنا، 6 جھرنا۔ ایک دفعہ جھوٹ بولا، ایک جھرنا، دوسری مرتبہ جھوٹ بولا، دوسرا جھرنا، تیسری مرتبہ جھوٹ بولا، تیسرا جھرنا۔ 1000 مرتبہ جھوٹ بولا، 1000 جھرنے۔ 1,00,000 مرتبہ جھوٹ بولا، 1,00,000 جھرنے۔ کس چیز کا جھرنا؟ گناہوں کا جھرنا، بربادی کا جھرنا، سکون نہ ہونے کا جھرنا، پریشانیوں کا جھرنا۔ کیا؟ جھوٹ۔ ان الکذب فجور۔ فرماتے ہیں فجور ایک ایسا جھرنا ہے جس گناہ کے کرنے کے بعد انسان کو گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بات سمجھے؟ توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اسے کیا کہیں گے؟ توبہ قرار باگو۔ مجھے بتاؤ، جھوٹ ہم اگر زنا کریں گے تو زنا سے فارغ ہوں گے، سمجھیں گے بہت خراب کام کیا۔ کسی کو قتل کر دیں گے، قتل کرنے کے بعد سمجھیں گے بہت برا کام کیا۔
کسی کا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، وہ بیچارہ پریشان ہوگا، اسپتال میں ہوگا، ہمارا دل غصہ اترنے کے بعد کہے گا ہم نے بہت خراب کام کیا۔ بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جھوٹ بولنے کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے میں نے خراب کام کیا؟ ایک جھوٹ بولے گا، اگر وہ یہ سمجھے گا خراب کام کیا تو دوسرا جھوٹ نہیں بولے گا۔ جو ایک جھوٹ بولتا ہے، دوسرا جھوٹ بولتا ہے، تیسرا جھوٹ بولتا ہے، چوتھا جھوٹ بولتا ہے، آقا فرماتے ہیں ان الکذب فجور، یہ ایسا گناہ ہے جو کہ چشمے کی طرح سے، جھرنے کی طرح سے ابلتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ توفیق نہیں دیتا معافی مانگنے کی۔ اب سوچو، جھوٹ بولیں گے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جھوٹ بولیں گے تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جھوٹ بولیں گے عمرے کے لیے چلے جائیں گے، جھوٹ بولیں گے اس میں تبلیغ میں چلے جائیں گے، جھوٹ بولیں گے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں گے، جھوٹ بولیں گے اپنے بزنس میں آ کے بیٹھ جائیں گے، جھوٹ بولیں گے اپنے کاروبار میں آ کے بیٹھ جائیں گے، جھوٹ بولیں گے اپنے بچھونے پہ جا کے سو جائیں گے۔ بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، بربادی آئے گی یا اطمینان ہوگا؟ ہم کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے؟ آج پولیس یہ کہتی ہے کیوں مدرسے چل رہے ہیں، ہمارے برادران وطن یہ کہتے ہیں کیوں مدرسے چل رہے ہیں۔ اگر ہم سچے اور سیدھے راستے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل پڑیں، ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ مدرسہ ہمارے ہاں انتہائی ضروری ہے۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں، سبحانی صاحب ہیں چیف سیکریٹری بہار گورنمنٹ کے، وہ حج ہاؤس وہاں بنا ہوا ہے، اس میں ٹریننگ دلاتے ہیں پولیس والوں کو، مسلم پولیس والوں کو ٹریننگ دیتے ہیں وہاں 6 مہینے رکھ کر۔ اس ٹریننگ کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے وہ ابھی پوری رپورٹ پڑھی ہے آج سے 2 مہینے پہلے، کہ وہاں سے جو ٹریننگ لے کر لڑکے جاتے ہیں اور پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں، تو جو وہاں کے بڑے بڑے افسران ہیں وہ اپنے گھر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں اس ڈرائیور کو بھیجو پولیس کے جو حج ہاؤس میں ٹریننگ لے کر آیا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ اس کی جوان بچی پر غلط نظر نہیں ڈالتا، وہ اس کی بیوی کے ساتھ خراب معاملہ نہیں کرتا، وہ جب جوان بیوی سامنے آتی ہے تو نیچی نظر کر کے بات کرتا ہے، وہ جب اس سے پیسہ بھیجتے ہیں بازار میں سامان لینے کے لیے، 10 روپے کا سامان 8 روپے میں لے کر آتا ہے، 2 روپیہ واپس کرتا ہے۔ میرے دوستو، کیا ہمارا یہ کردار ہے؟ بات میری سمجھ میں آتی ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے شکایت کی تھی کہ میرا سبق یاد نہیں ہوتا، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ ابھی مولانا نے مجھے بتلایا کہ یہاں جنات ہیں، وہ خفا ہوتے ہیں ان لڑکوں پر جو لڑکے موبائل دیکھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ جب وہ اپنے استاذ کے پاس گئے اور ان سے کہا مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا نور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر گناہ کرو گے، غلط کام کرو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے، تو یہ اللہ کا نور تمہارے دل میں، تمہارے ماتھے میں ڈھکے گا نہیں۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ۔ میرے دوستو، میں تھکا ہوا بہت ہوں، بہت لمبی تقریر نہیں کر سکتا۔ میں تمام مدرسوں کے ذمہ داروں سے بہت ادب سے یہ گزارش کرتا ہوں
کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنا جیون بتلایا ہے اس طرح سے بتلانے کی کوشش کریں، نفلوں کے چکر میں نہ لگائیں، فرض نماز پڑھیں، واجبات ادا کریں اور سنتوں پر اور مستحبات پر پوری مضبوطی سے عمل کریں۔ ایسے کامیاب ہوں گے کبھی دنیا میں وہ ناکام نہیں ہو سکتے۔ اور یہی میری گزارش ہے تمام گاؤں کے لوگوں سے، تمام علاقے کے لوگوں سے۔ اللہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے محبوب کے نقش قدم کو پکڑو تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ جب ہمیں محبوب بنائے گا تو بیماری آئے گی؟ اللہ جب ہمیں محبوب بنائے گا تو ہم بے عزت ہوں گے؟ اللہ جب ہمیں محبوب بنائے گا تو ہمارا بیٹا ہمارے سامنے گالی دے گا؟ اللہ جب ہمیں محبوب بنائے گا تو ہمارے گھر میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ محبوب کب بنائے گا؟ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو پکڑ لیں، جس طرح سے آپ نے اپنا جیون بتایا ہے اسی طرح سے بتلائیں۔ یہ نہیں کہ خالی نماز میں صبح سے شام تک یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کہتا ہے میں تمہاری جو خطائیں ہیں، جو تمہارے گناہ ہیں، میں تمام گناہوں کو تمہارے معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم میرے محبوب والی زندگی پکڑو۔ وعدہ کر لیا اللہ نے۔ اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے، کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ قرآن میں جھوٹا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ واللہ غفور الرحیم، وہ تو بہت بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، سب کچھ معاف کر کے تمہیں کامیاب کرے گا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس زندگی کو پکڑا تو دیکھو کیسے کامیاب ہوئے۔ آج ہم کیوں ناکام ہیں؟ آج ہم کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ آج کیوں ہماری عزت نہیں ہے؟ آج کیوں ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے؟ آج کیوں ہماری اولاد ہمارے سامنے سگریٹ پیتی ہے، خراب کام کرتی ہے، ہماری بات نہیں مانتی ہے؟ آج ہم 100 روپیہ کماتے ہیں تو 80 روپیہ ڈاکٹر کو دینا پڑتا ہے۔ آج ہم جیل میں جاتے ہیں تو 200 میں 150 مسلمان جیل میں بند ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ آج ہم ڈی سی کے ہاں جاتے ہیں، لوگ گالی سے ہم سے بات کرتے ہیں۔ آج ہم تھانے میں جاتے ہیں، تھانے والا ہمیں کھڑا رکھتا ہے، بیٹھنے کو نہیں کہتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک کام کر لو صرف کہ آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، دیکھو 6 مہینے کے اندر اندر اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، اپنی کھیتی میں، اپنے بزنس میں، اپنے سکون میں، اپنی نیند میں، دیکھو کیسا بڑا فرق آ جائے گا۔ 6 مہینے میں آج فیصلہ کر لو کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ انشاءاللہ نہیں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ اخلاق، آپ سوچئے بادشاہ بنا کے بھیج رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ احسنکم، نہیں، یا معاذ، کیا تھا جملہ؟ احسن خلقک للناس۔ سارے گاؤں میں، سارے محلے میں، سارے شہر میں، سارے ڈسٹرکٹ میں یہ بات ہو جائے، وہ مانوش ہے، بہت بھالو مانوش ہے، بہت اچھا مانوش ہے، ہر آدمی کے کام آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اسے خوش کرنا ہے، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ میرے دوستو بتاؤ کامیابی ملے گی؟ کامیابی سفلتا ملے گی؟ سفلتا ملے گی؟ بولو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کرو گے عمل؟ انشاءاللہ کا مطلب جانتے ہو؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چاہا، اللہ نے نہیں چاہا۔ کہو ہم عمل کریں گے،
ہم شیطان کو ناکام کریں گے اور ہم جو سنا ہے اس پر عمل کریں گے پورا. جب ہم سے غلطی ہو جائے فوراً اللہ کے سامنے اے اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اب نہیں کریں گے. پھر شروع کر دو، پھر غلطی ہو جائے، پھر اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. گڑ کو کیا کہتے ہیں؟ گڑ گڑانا سمجھ گئے؟ گڑ گڑاؤ رو، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب معاف کر دیجئے. اللہ کہتا ہے این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا. یہ میرا گھر، میرا در، میرا دروازہ، دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ میرا دروازہ ایسا دروازہ نہیں ہے کہ میرے بندے جن کو میں نے پیدا کیا ہے وہ نا امید ہو جائیں. نا امید کو کیا کہتے ہیں؟ نراسا ہو جائیں، نراس میں نہ آئیں. 100 بار اگر 100 مرتبہ تم سے توبہ ٹوٹتی ہے، 100 مرتبہ آؤ رو، میں تمہیں معاف کروں گا. 100 مرتبہ آؤ رو، میں تمہیں معاف کروں گا. سمجھ گئے بات کو؟ ہوگا عمل انشاءاللہ. اور مجھ سے میری درخواست مدرسے والوں سے، مدرسے کے ذمہ داروں سے، پہلے دن سے طالب علموں کو اس راستے پر چلائیں. دیکھیے 1 سال کے اندر اندر پورے حالات بدل جائیں گے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اب دیکھیے یہاں بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. قرآن کریم کے سلسلے میں تو صبح سے بہت سے علماء نے باتیں کی ہوں گی آپ سے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں قرآن کس کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ قرآن دنیا میں ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں تنہا ایک ایسی چیز ہے. ہم نے کس سے پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین. ہم نے کس سے پڑھا؟ اپنے استاد سے. پڑھا کہ نہیں؟ انہوں نے کس سے پڑھا؟ اپنے استاد سے. انہوں نے کس سے پڑھا؟ اپنے استاد سے. کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین. اور انہوں نے کس سے پڑھا؟ اپنے استاد سے. ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچے؟ صحابی تک. صحابی تک پہنچے کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین صحابی نے پڑھا. صحابی نے کس سے پڑھا؟ بتاؤ کس سے پڑھا؟ بولو تم لوگ بولو، کس سے پڑھا صحابی نے؟ حضرت، تم لوگ تو طالب علم ہو، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کس سے پڑھا صحابی نے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے پڑھا؟ حضرت جبریل امین سے. کس نے آگے پڑھایا؟ حضرت جبریل امین نے. اور حضرت جبریل امین کو کس نے پڑھایا؟ بتاؤ کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. آپ دیکھیے لائٹ جل رہی ہے، جل رہی ہے کہ نہیں؟ یہ یہاں سے بٹن سے آ رہی ہے لائٹ. اس بٹن میں کہاں سے آ رہی ہے؟ جو یہاں مدرسے میں لگا ہوا ہے وہاں سے آ رہی ہے. وہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ کھمبے سے آ رہی ہے. کھمبے میں کہاں سے آ رہی ہے؟ جو بجلی کا بڑا گھر ہے وہاں سے آ رہی ہے. وہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ جہاں لائٹ بن رہی ہے وہاں سے آ رہی ہے. تو یہاں تک جل رہی ہے ایسا کہ نہیں؟ یار کیا مصیبت ہے، یہ خان ہے بس. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے تلاوت کی سورہ فاتحہ کی کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین. پھر حضرت جبریل امین نے کیسے تلاوت کی؟ الحمدللہ رب العالمین. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تلاوت کی؟ الحمدللہ رب العالمین. پھر صحابہ نے کیسے تلاوت کی؟ الحمدللہ رب العالمین. پھر وہاں سے یہاں تک ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے اور لوگ پڑھ رہے تھے، کیسے تلاوت کی؟ الحمدللہ رب العالمین.
تو دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جیسے اللہ تلاوت کرتا ہے، جیسے اللہ کے فرشتے حضرت جبریل امین تلاوت کرتے ہیں، جیسے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، جیسے کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تلاوت کی، ایسے ہی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی خیر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ آج مسلمان اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ آج مسلمان روزانہ 5 منٹ نہیں نکالتا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ مجھے بتاؤ نکالتا ہے؟ جیسے اللہ نے تلاوت کی، جیسے جبریل امین نے تلاوت کی، جیسے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، ایسے ہی وہاں سے یہاں تک قل هو اللہ احد پڑھو، زور سے پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایسے کس نے پڑھا؟ اللہ نے پڑھا۔ ایسے کس نے پڑھا؟ جبریل امین نے پڑھا۔ ایسے کس نے پڑھا؟ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ ایسے کس نے پڑھا؟ تمام صحابہ نے پڑھا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایسے کس نے پڑھا؟ تمام بڑے بڑے بزرگوں نے پڑھا۔ آج ہر آدمی کہاں جاتا ہے؟ اجمیر شریف۔ حضرت خواجہ اجمیری نے کیسے پڑھا؟ ایسے پڑھا۔ اذان پیر نے کیسے پڑھا؟ ایسے پڑھا۔ حضرت شیخ الاسلام نے کیسے پڑھا؟ ایسے پڑھا۔ آج ہم بھی ویسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ بتاؤ اسی راستے پر جب چلو گے تو کامیاب ہوگے یا ناکام ہوگے؟ میرے دوستو 5 منٹ کا ٹائم نکالو۔ میں لمبا نہیں کہتا، میں آدھے گھنٹے کو نہیں کہتا، میں 15 منٹ کو نہیں کہتا۔ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، 5 منٹ کا ٹائم نکالو اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت 5 منٹ کرو۔ قل هو اللہ شریف یاد ہے کہ نہیں ہر ایک کو؟ الحمد شریف یاد ہے کہ نہیں ہر ایک کو؟ قل اعوذ برب الفلق یاد ہے کہ نہیں ہر ایک کو؟ قل اعوذ برب الناس یاد ہے کہ نہیں ہر ایک کو؟ قل یا ایھا الکافرون یاد ہے کہ نہیں ہر ایک کو؟ جس کو کچھ نہ یاد ہو وہ اتنا ہی پڑھے، روزانہ پڑھے۔ پڑھو گے آج سے؟ پڑھو گے آج سے؟ روزانہ صرف 5 منٹ۔ بتاؤ سبھلتا ملے گی؟ ملے گی؟ عمل کرو گے؟ عمل کربین؟ دیکھو جھوٹ نہ بولنا، اگر وعدہ کیا ہے تو عمل کرو گے اس وعدے پر انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پہلے یہ نکاح ہو جائے۔ لاؤ بھائی بیٹھیے بیٹھیے، آپ بیٹھیے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ ماشاءاللہ آگے کو آ جاؤ بھائی۔